اور ہم بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن خسرو بختیار صاحب کو۔ خسرو صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر آپ نے امپلائمنٹ جنریٹ کرنی ہے تو آپ نے انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہوگا۔ اب ذرا بتائیے گا کہ حکومت اس سال تقریباً 12.9% کی گروتھ ہوئی ہے ایل ایس ایم میں، اگلے سال کے لیے ٹارگٹ کیا ہے، کیسے انسینٹیوائز کریں گے انڈسٹری کو، کیونکہ اس سے پہلے بہت زیادہ فوکس رہا ہے امپورٹڈ کنزمپشن پہ، اور اس حکومت کی کوشش رہی کہ انڈسٹری کو جو ہے وہ فروغ دی جائے۔ تھینک یو شہزاد فار یور انٹرو۔ میں آپ سے ٹوٹل متفق ہوں کہ ہم نے امپورٹس کو سستا کیا، ایکسپورٹس کو مہنگا کیا، امپورٹ کے تھرو ریونیو کلیکشن کی اور کنزمپشن ڈریون اکانومی رکھی۔ آج کے فگرز بہت خوش آئند ہیں، تقریباً 13% لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں اپریل اینڈ تک، جولائی سے اپریل تک جو فگر ہے اس کی گروتھ کا یہ نمبر ہے، اور انشاءاللہ توقع ہے اس سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ اس میں تھوڑا سا بیس افیکٹ بھی ہے، میں اعتراف کرتا ہوں۔ سیکنڈلی لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ گروتھ ممکن ہوئی، اور یہی ہم نے اب اس گروتھ کی ٹریجیکٹری کو، اس کی جو اڑان ہے یا رفتار ہے، اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو ہمارا اگلے سال کا جو ٹارگٹ ہے وہ 6% گروتھ کا ہے اس بیس ایئر کے اوپر۔ یہ 6% 2013 سے 5 سال نون کی حکومت جو کافی اپنا سینہ چوڑا کر کے بولتی رہی کہ ہم نے 5.5 یا 5.4 گروتھ دی، آخری سال میں 6 کبھی ان کا ایل ایس ایم لارج سکیل مینوفیکچرنگ گروتھ نہیں آئی۔ اب ہماری جو معاشی سسٹینیبل اکنامک گروتھ کا جو یہ بجٹ آیا ہے جس نے ڈائریکشن سیٹ کی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کو اسی ڈائریکشن پہ چلنا ہے شارٹ ٹرم میں بھی اور لانگ ٹرم میں بھی، جس کے اندر انکلوسیو گروتھ بھی ہو۔ تو جب معیشت کی آپ گروتھ کی بات کرتے ہیں 5 یا اس سے اگلے سال 6 تو اس کے اندر معیشت کے پہیہ چلانے میں سب سے بڑا اہم رول انڈسٹری کا ہے کہ صنعتیں چلیں گی اور معیشت کا پہیہ چلے گا۔ اب صنعتوں میں بڑی صنعت کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی بھی ہے، ساتھ جو چھوٹی صنعتیں ہیں، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، جو بہت عدم توجہ کا شکار رہیں پچھلے کئی دہائیوں سے، کہ ان کے پاس جو قرضہ دیا جاتا تھا ٹوٹل قرضے کا پہلے 17% ہوتا تھا، وہ کم ہو کے 6% ہو گیا۔ تو کیش ٹریپ یہ سیکٹر ہے، اس کے اوپر پھر ہم نے بہت میجر ٹیکس انٹرونشن کی ہے اس دفعہ۔ اس بجٹ کے اندر چھوٹی کمپنیز دیکھیں، اگر ملت ٹریکٹر نے اپنی پروڈکشن کرنی ہے تو 50 سے 60% اس کو جو آٹو پارٹس ہیں وہ سارے کے سارے چھوٹے کاروباری صنعتوں سے ہی مہیا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی سیکٹر ہے اس کا 50 سے 60% اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز سے آتا ہے، باقی وہ خود ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں۔ تو شوکت کریم صاحب بھی کہتے رہے جو کیا ہے ہمارا جو اب ایم ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈالرز لے کے آنے، اور ایکسپورٹس اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب کل ہماری جتنے بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لوگ سے ان سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تقریباً 30% اپنی کیپیسٹی بڑھائی ہے، کچھ بڑھ چکی ہے، کچھ ان پروسیس ہے، کیونکہ ٹرف اور لیکوڈیٹی جو سسٹم میں آئی ہے اس وجہ سے۔ تو ذرا بتائیے گا کہ یہ ٹرانسلیٹ کیسے ہوگی ایکسپورٹس میں، کیونکہ اگلے سال کا بھی ٹارگٹ ایکسپورٹس کا وہ اس سال کے مقابلے میں صرف $1 بلین ہے۔ آج بھی ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی ایکسپورٹس کے حالات۔ تو ایکسپورٹس تو نہیں بڑھے، جبکہ جو ڈی ویلیوشن ہے اس وقت $80 کا ڈالر تھا، آج $155 کا ڈالر ہے۔ میری عرض سن لیجئے، ایکسپورٹس کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے تقریباً 27 بلین ہے لگ بھگ، جو گڈز کا ہے، اور تقریباً 8 بلین کا ٹارگٹ رکھا ہے سروسز کا۔ تو اس سال گڈز اور سروسز ملا کے 30 بلین کا ہمیں ایکسپورٹس آئیں، سروسز اور گڈز کی۔ اگلے سال انشاءاللہ یہ 33 سے 35 ارب تک ہمیں اس سے انفلوز کی امید ہے۔ اب دیکھیے ایکسپورٹس پہ میں کیوں مجھے کانفیڈنس ہے، کیونکہ ہماری جو سکیمز آئی ہیں فائنینسنگ کی، جیسے آپ نے ذکر کیا ٹرف کا، اس کی کافی ساری ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری نے اس کو لیا ہے۔ ابھی تک وہ 430 ارب کی جو فائنینسنگ اپروولز ہوئے ہیں، اس میں سے صرف کوئی 100 ارب
ابھی ایل سیز کے اگینسٹ ڈسبرس ہوا ہے, باقی 300 کی ابھی ایل سیز کھلنی ہے. تو ایل سیز کا مراد یہ ہے کہ مشینری لگنی ہے, ساتھ اس کے سول ورکس کے 300 ارب. اگر آپ نے ایک فیکٹری لگانی ہے تو 50% مشینری کا تقریباً ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, 50% سول, تو اس سے ڈومیسٹک اکانومی بھی چلے گی. تو یہ جو حجم ہے اب آ رہا ہے کریڈٹ کے اندر, اس پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ کے اندر, اور اسپیشلی ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز کے اندر. آگے ایکسپورٹس کو جو ہم نے بجلی اور گیس کی جو ہم نے 7 سینٹ اور 9 سینٹ کی جو تھی اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. ساتھ ہم نے انکریزڈ پروڈکشن اگر آپ نے کرنی ہے, تو اگر آپ کی بجلی کی ضرورت, آپ بجلی کنزمپشن زیادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی جو ٹیرف ہے وہ ہم نے کم کر دیا ہے, جو ایڈیشنل کنزمپشن کا ہوگا. تو وہ پالیسی بھی ہم لے کے آگے چل رہے ہیں. ایک کنسرن جو ہے اس حکومت کے لیے بڑا چیلنج جو اسپیشل, میری بات سن لیجیے شہزاد صاحب, آج میں نے سنا ہے آپ کراچی میں ہیں, تو میں آپ کو خوشخبری سنا دوں. کراچی میں ہماری معیشت کا انجن کراچی ہے. کراچی میں اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت مجھے لگی وہ یہ تھی کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز کے لیے اور میجر بڑے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے زمین نہیں ہے جو ساحل کے قریب ہو, تاکہ ان کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی ہو, کم ہو, اور زمین نہیں تھی. تو حکومت نے اسی ترقیاتی پلان کے اندر 1500 ایکڑ مختص کی ہے کراچی کے لیے, کراچی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پارک. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو زمین ہوگی, ایک کرائٹیریا ہم جو سیٹ کر رہے ہیں, یہ اپ فرنٹ کاسٹ کا نہیں ہوگا, یہ رینٹل اور لیز ماڈل پہ ہم ان کو دیں گے تاکہ صنعتوں میں اپ فرنٹ کاسٹ زمین کی نہ ہو. ایک سوال خسرو صاحب, کہ انفلیشن اس حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے انڈسٹری اس وقت لگے گی جب ان کو ڈیمانڈ نظر آ رہی ہوگی, لیکن ڈیمانڈ ہرٹ ہوگی اگر یہ انفلیشن برقرار رہتی ہے. شاید آگے جا کے آپ کو بجلی کی قیمت بڑھانا پڑے, پیٹرولیم لیوی اگلے سال سے لگنا شروع ہو جائے گی, تو اس سے مہنگائی اور بڑھے گی. تو یہ اگر آپ نے گروتھ کو سسٹین کرنا ہے, اس مینوفیکچرنگ یا انڈسٹری کو آپ نے آگے بڑھانا ہے, تو انفلیشن کنٹرول کرنی پڑے گی, یہ لازمی ہے, ورنہ آپ کا سارا جو پلان ہے وہ اتنا بہتر ہو سکتا ہے. درست کہہ رہے, کور انفلیشن کے ساتھ ہی, جس کا کور انفلیشن میں بجلی کی قیمت اگر بڑھتی ہے, گیس کی بڑھتی ہے, اس کا امپیکٹ آتا ہے. اگر فیول کی قیمت بڑھتی ہے اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو کور انفلیشن کے ساتھ آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے, تو انٹرسٹ ریٹ بھی ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ میں انٹرسٹ ریٹ کی بھی میں امید رکھتا ہوں کہ کور کو ہمیں مینیج کرنا پڑے گا تاکہ انٹرسٹ ریٹس بھی نیچے رہیں. تو اس کے لیے اب 2 ایشوز ہیں. ایک ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ جو آن گوئنگ ڈسکشنز چل رہی ہیں, ایک تو میں واضح کر دوں, کیونکہ ہمیں ابھی وہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ سٹیبلٹی چاہیے اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنا پڑے گا. مگر جیسے آپ کو فائنانس منسٹر نے کہا, ان کے ساتھ ہم یہی نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ابھی گروتھ ٹریجیکٹری کے اندر ٹیرف کنزمپشن, جو ٹیرف انکریز ہے بجلی کی قیمتیں, وہ ابھی نہ کریں. ہم کیپیسٹی بڑھا کے, گروتھ بڑھا کے کیپیسٹی یوٹیلائزیشن سے اس کو سبسٹیٹیوٹ کریں گے. دوسرا, پیٹرولیم لیوی کا بھی بہت ذکر ہو رہا ہے. مجھے امید ہے, دیکھیے بدقسمتی سے یہ اب ڈیبیٹ عوام کی طرف سامنے آنے لگ گئی ہے. 32 ارب ڈالر کا فائدہ ہوا تھا نون لیگ کو جب انٹرنیشنل پرائسز $40 بلین پر بیرل پہ تیل آ گیا, اور وہ $32 بلین کا جو اضافہ ہوا, اس کے باوجود انہوں نے $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا, اور مشکل سے $9 ارب اسٹیٹ بینک میں چھوڑ کے 6.6 مجھے کوئکلی بتا دیں, یہ ایبزارب کر سکیں گے, آپ کو امید ہے کہ انفلیشن پہ قابو پایا جا سکے گا؟ کوئکلی. جی انشاءاللہ. ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ یہی نیگوسیشن ہے کہ ہمارا جو کور کو جو امپیکٹ کرتی ہے انفلیشن, اس کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے ساتھ نیگوسیشنز میں ہم اپنی پوزیشن پہ کافی حد تک ان کو آرگیو کر رہے ہیں, اور میں پر امید ہوں کہ وہ ہماری بات مانیں گے. علاوہ ازیں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کیپیسٹی ابھی شارٹ ٹرم میں, شہزاد صاحب ایک بات سن لیجئے, شارٹ ٹرم میں ہمارا کیا ہے کہ اگلے سال جب تک مشینری لگے گی, ٹرف والی آ جائے گی, لیکن مشینری لگنے میں, کاروبار کا یہ فیکٹری چلنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو ہمارا فوکس ہے کہ جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے آٹو سیکٹر, ابھی ہم نے میری گاڑی سکیم دی ہے تاکہ متوسط طبقہ, لو انکم کے لیے چھوٹی 850 گاڑی سستی ہو.